وعلیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم پڑھیں گے سبق مدینہ منورہ اور میثاق مدینہ، صفحہ نمبر 32 نکالیں۔ سبق ہے آج ہمارا مدینہ منورہ اور میثاق مدینہ۔ میثاق کے معنی کیا ہیں؟ میثاق کے معنی ہے عہد نامہ، کچھ معاہدہ ہونا، کچھ بات کا طے پانا۔ اور چونکہ یہ معاہدہ جو ہوا تھا، یہ بات جو طے پائی تھی تو کہاں ہوئی تھی؟ مدینے میں ہوئی تھی، تو اس لیے یہاں پہ اس میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو مدینے کا جو پرانا نام تھا، یعنی مدینے کا جو پہلا نام تھا وہ کیا تھا؟ یثرب۔ تو جب آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینے کا جو نام تبدیل کر کے یثرب کا جو نام تھا وہ تبدیل کر کے اور اسے مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر رکھ دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر یہودیوں کے جو ہے وہ قبائل بنے ہوئے تھے، کچھ قبیلے بنے ہوئے تھے، جس طرح یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اوس و خرج کے 12 قبائل آباد تھے، اور یہودیوں کے 3 قبائل بنو قنیظہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ زیادہ اہم تھے، یعنی زیادہ تھے۔ یہ جو تھے وہ آپ علیہ السلام نے جب مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر جو ہے یہودیوں کے اور قبائل بنے ہوئے تھے، مسلمانوں کے اس میں جو ہے یہود بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی تو یہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں کچھ اختلاف ہوتا کچھ بات پر، تو وہ آپس میں جھگڑا کرتے اور ایک دوسرے کو خون ریزی کر دیتے، یعنی ایک دوسرے کو مار دیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو ان کے اندر جو ہے اخوت محبت کا رشتہ قائم کیا، اور یہ انہوں نے بھائی چارے کی بہترین مثال ڈالی۔ جب آپ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی مہاجرین نے، یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین، اور جو مدینے میں رہتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ یعنی جب انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور انہوں نے بھائی چارے کی بہترین مثال دی۔ یعنی انصار نے جو ہے وہ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، تمام چیزوں میں انہیں آدھا آدھا حصہ بانٹ لیا، یعنی اگر ان کے پاس ایک گھر تھا تو انہوں نے دوسرا گھر اپنے مہاجرین بھائی کو دے دیا، اگر ان کے پاس زیادہ ایک چیز تھی تو انہوں نے جو چیز ان کے پاس ایک زیادہ تھی انہوں نے وہ اپنے مہاجرین بھائی کو دے دی۔ اس طرح انہوں نے بھائی چارے کی بہترین مثال قائم کی۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینے میں ہجرت کی تو وہاں پر جو ہے انصاف کی جو ہے بہترین مثال قائم ہوئی، اور جو ہے وہاں کے لوگ بہت زیادہ پرامن اور خوشحال رہنے لگے۔ جب میثاق مدینہ کی جو ہے وہ میثاق مدینہ یعنی کچھ شرائط مرتب ہوئی تھی، کچھ شرائط بتائی گئی تھی، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میثاق مدینہ کی اہم شرائط درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدینے کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام میں تمام لوگ برابر کے شریک ہوں گے، یعنی مدینے کے اندر جو ہے وہ امن و امان قائم رہے گا اور تمام لوگ بھی امن میں قیام میں تمام لوگوں بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ نمبر 2، اس معاہدے میں نظام عدل یعنی برابری، اس معاہدے میں نظام عدل کی بنیاد یہ رکھی گئی کہ جھگڑے کی صورت میں اللہ کے رسول سے رجوع کیا جائے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں وہ قبول کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ بڑے جرائم پر سخت سزائیں بھی دی جائیں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ نظام عدل قائم رہے گا، یعنی برابری رکھی جائے گی، اگر کوئی شخص جھگڑا کرے گا تو اس صورت میں اللہ سے رجوع کی جائے گی اور آپ علیہ السلام جو فیصلہ کریں گے وہ قبول کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بڑے جرائم کرے گا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ نمبر 3، کسی بیرونی حملے کی صورت میں ریاست مدینہ کا دفاع مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی، یعنی اگر کسی باہر ملک سے حملے کی صورت ہوتی ہے تو ریاست مدینہ یعنی مدینہ کی جو ریاست ہے وہ دفاع کرے گی، مسلمانوں، مشرکین اور یہودیوں کو مشترکہ ذمہ داری ہوگی، یعنی اب یہ سب کی ذمہ داری ہوگی مدینہ کا دفاع کرنا، مسلمان بھی، مشرکین بھی اور یہودی بھی۔ نمبر 4، قریش کے لوگوں کو پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے کوئی تجارت کا معاملہ کیا جائے گا۔ قریش کے جو لوگ ہیں ان سے پناہ بھی نہیں دی جائے گی، انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی ان سے لین دین کا کوئی معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 5، تمام مذاہب، فرقوں اور طبقات کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی، یعنی تمام مذاہب جو ہیں ان کو مکمل مذہبی آزادی دی جائے گی۔ نمبر 6، مدینے کو دارالامان قرار دیا گیا، یعنی مدینے میں جنگ و فساد اور ہتھیار کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا، یعنی مدینہ جو ہے وہ امن کی جگہ ہے، امن قرار دیا گیا ہے اسے، یعنی مدینے میں جو اگر کوئی جنگ و فساد، ہتھیار کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 7، کسی ظالم اور گناہ گار کی حمایت نہیں کی جائے گی، اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی کوئی حمایت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 8،
مملکت کا انتظام چلانے کے لیے درکار اخراجات مسلمان اور ان کے غیر مسلم ساتھی مل کر برداشت کریں گے. یعنی ملک کا جو نظام ہے وہ چلانے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ کون برداشت کریں گے؟ مسلمان بھی برداشت کریں گے اور غیر مسلم بھی ساتھ مل کر برداشت کریں گے. نمبر 9، اگر غیر مسلموں کو ظلم کا نشانہ بنایا جائے تو مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کی اسی طرح مدد کی جائے جس طرح مظلوم مسلمان کی مدد کی جاتی ہے. یعنی یہاں پر بھی برابری قائم کی جائے گی. اگر کوئی مسلمان مشکل میں ہوتا ہے، کوئی ظلم سہ رہا ہوتا ہے تو اس کی جس طرح مدد کی جاتی ہے اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی بھی مدد کی جائے گی. نمبر 10، اگر ملک کی بھلائی صلح میں ہو تو تمام فریق صلح قبول کریں گے. یعنی اگر ملک کی جو بھلائی ہے وہ صلح میں ہے تو وہ تمام جو فریق ہیں یعنی تمام لوگ جو ہیں وہ بھی صلح قبول کریں گے. نمبر 11، کسی فرد سے کسی دوسرے انسان کی گناہ کا حساب یا کسی فرد کا اس کے خاندان سے تاوان نہیں لیا جائے گا. تاوان یعنی وہ ہوتا ہے جو ایک شخص اگر کسی کو جھگڑے کی صورت میں کسی کا خون کر دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے تو اس پر کچھ رقم عائد کی جاتی ہے تو وہ اسے تاوان کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی فرد سے کسی دوسرے انسان کے گناہ کا حساب نہیں لیا جائے گا. اگر کوئی شخص ہے اس نے گناہ نہیں کیا تو کسی اور نے اس کا گناہ کیا ہے، کسی اور نے اسے مارا تو اس سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، دوسرے فرد سے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. یہ ہے میثاق مدینہ کی شرائط جو ہیں وہ جو رکھی گئی تھی وہ شرائط یہ ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ کو اس چیپٹر کی مکمل پڑھائی کرنی ہے. پوری میں نے آپ کو وضاحت بتا دی ہے، آپ کو اس کی پڑھائی کرنی ہے اور سبق میثاق مدینہ کا صفحہ نمبر 34 خالی جگہ مکمل کرنی ہے، درست فقرات مکمل کرنے ہیں اور صحیح جواب پر دائرہ لگانا ہے. آپ کو اس کے 3 خالی جگہ، درست فقرات اور صحیح جواب پر دائرہ لگائیں یہ مکمل کرنی ہے اور اس سبق کی بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.